ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يرفع عن هذه الأمة الحياء والأمانة. يا رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب زدني علما. حمد و ثنا تعریف و توصیف کبریائی اور بڑائی وحدہ لا شریک مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو مالک دو جہاں ہے، جو خالق کائنات ہے، جو مربی اور پالنہار ہے. بادہو کی چنیدہ برگزیدہ انگنت بے شمار درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی شاہ رسولہ فخر دو جہاں امام کائنات محسن انسانیت مکہ اور مدینہ کے گلیوں کے سردار جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. قرآن اور حدیث میں پردے کی بڑی اہمیت آئی ہے. یہ بات کسی عقل و دانش والے پر مخفی نہیں کہ سماج اور معاشرے میں آج کل جو مختلف قسم کی برائیاں پائی جاتی ہیں ان میں عدم حجاب اور بے پردگی کا بھی کافی عمل دخل ہے. شریعت اسلامیہ نے عورتوں کے سر کو دوپٹے سے ڈھکا ہے اور ان کے چہروں کو نقاب کی دبیزتا کے نیچے کر دیا ہے تاکہ ان کی طرف کوئی مائل نہ ہو اور یہ خود دوسروں پر نہ جھکے، یہ خود دوسروں پر مائل نہ ہو اور کمزور ایمان کے لوگ ان کے پیچھے نہ پڑے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ نور کے اندر آیت نمبر 30 کے اندر فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. اے نبی مومن مردوں سے کہا دیجئے پہلے مردوں کو پردے کا حکم دیا جا رہا ہے، اپنی نظروں کو نیچے جھکانے کی حکم کی جا رہی ہے. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ
وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے نبی مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ جب بھی وہ راستہ چلے، جب بھی وہ باہر نکلے تو اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے چلے، اپنی نظروں کو جھکا کر کے چلے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، ایسا کرنا ان کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے، ایسا کرنا ان کے لیے پاکیزگی کا طریقہ ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور لوگ جو بھی کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ نور کے اندر آیت نمبر 31 کے اندر فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ اے نبی مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے چلیں، جب بھی گھروں سے نکلیں، سڑکوں پہ چلنے کا اگر اتفاق ہو، اگر کسی ضرورت کے تحت گھر سے نکلنے کی ضرورت پڑ جائے، اگر مارکیٹوں میں جانے کی ضرورت پڑ جائے، اگر بازاروں میں جانے کی ضرورت پڑ جائے، قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، تو اے نبی مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے چلیں، اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی عصمت کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے، اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کرے، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ کیا مطلب؟ اگر مجبوری کے تحت میری ماں اور بہنوں کو اگر اپنے پردے کو ہٹانے کی ضرورت پڑے، اگر اپنے برقعے کو چہرے سے ہٹانے کی ضرورت پڑے تو ہٹا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، مگر مجبوری کے تحت وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، بلا ضرورت اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اپنی زینت کو سڑکوں پہ چلو تو ڈھک لو، اس کو سرعام دکھاتی نہ چلو کہ لوگوں کی نظریں ایٹومیٹک تمہارے اوپر پڑ جائے۔ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو خود بخود ظاہر ہو جائے، مجبوری کے تحت اگر دکھانے کی ضرورت پڑ جائے تو کوئی بات نہیں، اللہ نے اس کی چھوٹ دی ہے، لیکن ایسے کھلے طور پر دکھاتی نہ چلو، اس لیے کہ سراسر حرام ہے۔ آگے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے سینوں پر اپنے دوپٹوں کو، اپنے اوڑھنیوں کو، اپنے شالوں کو ڈال لیا کرو۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے گریبانوں پر اپنے اوڑھنیوں کو ڈالے رکھو۔ آگے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو مگر اپنے شوہروں کے سامنے، یعنی اپنے شوہروں کے سامنے جتنی زینت کرنا چاہو، جتنا میک اپ کرنا چاہو، جتنا فیئر لولی پونڈس کے کریم لگانا چاہو، جتنا لپسٹک لگانا چاہو لگا سکتی ہو، لیکن کس کے سامنے؟ اپنے شوہروں کے سامنے۔ کچھ اور رشتے دار ہیں جن کے سامنے تم اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہو، اپنی زینت کو چھپا نہیں سکتی ہو۔ قرآن کریم نے اس کی لمبی چوڑی فہرست کے طور پہ بیان کیا، فرمایا شوہر ہے اس کے سامنے اپنے چہرے کو ظاہر کر سکتی ہو، شوہر، باپ، خسر، بیٹے، سوتیلی بیٹے، بھتیجے، بھانجے، اپنی عورتیں، اپنی عورتوں سے مراد محلے کی عورتیں، گاؤں کی عورتوں سے پردہ نہیں ہے، اسلامی عورتوں سے پردہ نہیں ہے، تم جس طرح سے چاہو ان سے مل سکتی ہو، باتیں کر سکتی ہو۔ شوہر، باپ، خسر بیٹے، سوتیلی بیٹے، بھتیجے، بھانجے، اپنی عورتیں، اپنے غلام، وہ مرد جو لونڈیوں سے کچھ مطلب نہیں رکھتے، یعنی ایسے عمر کی آدمی سے پردہ نہیں ہے
نہیں کر سکتی ہو، جو عورتوں کی خواہش نہ رکھتا ہو، جو ایک دم بوڑھا اور کمزور ہو چکا ہو، اپنے غلام یا وہ مرد جو لونڈیوں سے کچھ مطلب نہیں رکھتے، اور ان سے کہہ دیجئے کہ وہ چلتے وقت اپنی پاؤں کو زمین پر اس طرح مارتی نہ چلے کہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے وہ ظاہر ہو جائے، وہ عیاں ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ آراف آیت نمبر 26 کے اندر فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ورشا، اے بنی آدم ہم نے تمہاری ستر پوشی اور زینت کے لیے لباس اتارا ہے۔ اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہاری ستر پوشی اور زینت کے لیے لباس کو اتارا ہے، لیکن آج ہم لوگوں نے جس لباس کو ہمارے لیے اتارا گیا تاکہ اس میں ہماری خوبصورتی جھلکے، ہمارے لیے پردے کا کام کرے، آج ہم نے اس کو اتنا چھوٹا بنا دیا ہے اور اس کو ماڈرن دور کے نام سے موسوم کر دیا ہے۔ ماں اور بہنیں چھوٹے کپڑوں کو جو ہے ترقی کی علامت اور ترقی کی نشانی سمجھنے لگی ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اے بنی آدم ہم نے تمہاری ستر پوشی اور زینت کے لیے لباس اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت نمبر 53 کے اندر فرمایا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور جب تم عورتوں سے کوئی سوال کرو، اور جب تم کسی کے گھر جاؤ اور کسی کے گھر جانے پر اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پردے کے اور سے مانگو، اور جب بھی تم سوال کرو، جب بھی تم عورتوں سے کسی چیز کا مطالبہ کرو تو پردے کی اور سے مطالبہ کرو، پردے کے پیچھے سے مانگو۔ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، ڈیبٹ میں بیٹھنے والے، ٹی وی چینل پر بیٹھنے والی یہ لڑکیاں قرآن کریم کے خلاف یہ آوازیں اٹھاتے ہیں کہ قرآن کریم میں تو پردے کا کہیں نام ہی نہیں ہے، حجاب کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے، پھر عورتوں کو اتنا پردے میں رہنے کے لیے کیوں کہا جاتا ہے؟ میرے بھائیوں ان بندریوں کو بتا دو، ان برہنہ طوائفوں کو بتا دو کہ قرآن کریم تو چیخ کر کے اعلان کرتا ہے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، حجاب کا لفظ آیا کہ نہیں آیا؟ اور جب تم عورتوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کی اور سے مانگو، اس میں تمہارے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی ہے اور ان کے دلوں کو بھی۔ اللہ کے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو ہو رہی تھی، مسئلے مسائل عورتیں پوچھ رہی تھی، ایک عورت نے، ایک مریدنی نے اپنے ہاتھوں کو پردے کی اوٹ سے اللہ کے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا، اپنے ہتھیلی کو آگے بڑھا دیا۔ میرے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، فرمایا، اے عائشہ اس عورت کو کہہ دو کہ اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لے، اپنے ہتھیلیوں کو ہٹا لے، میں کسی غیر محرم عورت کا چہرہ دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کے ہاتھ کے انگلیوں کے ناخن بھی دیکھنا کا وعدہ نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ نے فرمایا، اے میرے بھائیو، جب تم راستے کو چلو، جب تم راستہ چل رہے ہوتے ہو اور اچانک کسی غیر محرم عورت پر تمہاری نگاہ پڑ جائے تو پہلی نظر معاف ہے، لیکن یاد رکھنا دوسری نظر پر گرفت ہوگی، اور یہ زنا ہے، آنکھیں زنا کرتی ہیں، اور فرمایا شرمگاہ اس کی تکذیب کرتی ہے۔ ظاہر سی بات یہ ہے کہ جب عورت بے حجاب چلے گی تو یہ لوگوں کو دیکھے گی، گی، اور لوگ اپنی مسموم نگاہیں اس پر ڈالیں گے۔
اس لیے فرمایا اگر خود بخود اچانک کسی عورت پہ کسی لڑکی پہ تمہاری نگاہ پڑ جائے تو نگاہ پڑنے کے بعد فوراً اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، اپنی پلکوں کو جھکا لو۔ اللہ کے نبی آگے بڑی پیاری حدیث ہے، کتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے کہی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو عورتیں کپڑے پہنے ہوئے بھی ننگی نظر ہوں گی، جو عورتیں کپڑے پہنے ہوئے بھی ننگی نظر آئیں گی اور دوسروں کو رجھائے اور خود دوسروں پر رجھے گی اور بختی اونٹ کی طرح گردن ٹیڑھی کر کے چلے گی، ایسی عورتیں جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ایسی عورتیں تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور ہی سے آ رہی ہوگی۔ میری ماں اور بہنوں، غور کرنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ کو یہ بات بتانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جو بھی لباس ہم پہنے، جو بھی کپڑا پہنے، تو وہ کپڑا اتنا باریک نہ ہو، اتنا پتلا نہ ہو، اتنا جھیلاپن ٹائپ کا نہ ہو جس سے ہمارے بدن دور ہی سے جھلک جائے، ہمارے بدن کے حصہ اس پتلے اور باریک کپڑے کے ذریعے دکھائی دے۔ یہ دور ترقی ہے یا دور جہالت؟ یہ دور ترقی ہے یا دور جہالت؟ کپڑوں کے دریچوں سے بدن جھانک رہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک بوڑھے صحابی، ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم کو آتے ہوئے دیکھا۔ عبداللہ ابن ام مکتوم لاٹھی لیے ہوئے ٹیکتے ہوئے اللہ کے نبی کی طرف آ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے حضرت حفصہ اور حضرت میمونہ سے کہا تم دونوں ان سے پردہ کرو، تم دونوں ان سے چھپ جاؤ۔ کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو نابینا صحابی ہیں، یہ تو اندھے صحابی ہیں، اور ایسے صحابی سے ہمیں پردہ کیسا کرنا؟ یہ تو دیکھ ہی نہیں پائیں گے، ان کے اندر تو دیکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حفصہ، ٹھیک ہے ان کو نہیں دکھائی دیتا ہے، یہ نابینا صحابی ہیں، ٹھیک ہے یہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن تم تو ان کو دیکھ سکتی ہو، اس لیے اگر تم ان کو دیکھ سکتی ہو تو تمہیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے، چلو اپنے آپ کو پردہ کرو، ان سے الگ ہو جاؤ۔ حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے پاس تنہائی میں نہ جایا کرو، عورتوں کے پاس تنہائی میں نہ جایا کرو۔ مطلب یہ کہ ہم محلے میں رہتے ہیں، ہم گاؤں میں رہتے ہیں، اگر کسی کے گھر ہمیں کوئی ضرورت پڑ جائے، آپ کو پتا ہے کہ اس گھر کا سرپرست گھر پہ نہیں ہے، کہیں باہر گیا ہے، تو آپ ایسے اوقات میں اس گھر کو نہ جائیں، ایسا موقع نکال کر کے نہ جائیں کہ چلیں دیکھیں فلاں گھر پہ نہیں ہوگا، چلو اس کی بیوی سے ہی بات کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں، عورتوں کے پاس تنہائی میں نہ جایا کرو، اس لیے کہ جب تم عورتوں کے پاس تنہائی میں جاؤ گے تو صرف تم اور وہ عورت نہیں رہے گی، بلکہ تمہارے چچا شیطان بھی وہاں رہتا ہے اور دونوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرے گا، دونوں کے دلوں کو ورگلائے گا اور دونوں کو فتنے میں مبتلا کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ انصار میں سے ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیور کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم والموت، دیور تو بھائی کے لیے موت ہے، موت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میری بھائیوں کان کھول کر کے سن لو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں انصار میں سے جب ایک شخص نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیور کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الحم
الحم والموت، دیور تو بھابھی کے لیے موت ہے موت. یعنی اگر میری ماں اور بہنوں کو اگر غیر سے پردے میں تھوڑی سی کوتاہی ہو جائے، تھوڑی سی مسٹیک ہو جائے چلے گا، لیکن سب سے زیادہ اگر بچنے کی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے تو اپنے دیوروں سے کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میری ماں اور بہنیں، میری بیٹیاں اپنے دیوروں سے ایسی ایسی باتیں اور ایسی ایسی مذاقیں کر لیتی ہیں جو شاید اپنے شوہروں سے بھی ایسی باتیں کرنے میں شرم آئے. پردہ نہ کرنے سے مردوں اور عورتوں دونوں کے حق میں بڑا نقصان ہے. اگر عورتیں پردہ نہیں کرتی ہیں تو ان کے لیے بڑی شرم کی بات ہے. آج کل پردہ نہ کرنا فیشن بن گیا ہے اور پردہ نشینوں کو ہائے ہائے حقارت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. اسی طرح آج کل سماج میں عورتیں انتہائی چست کپڑا پہنتی ہیں جن سے ان کے بدن کے اعضاء نشیب و فراز اتراؤ چڑھاؤ ظاہر ہوتے ہیں، کھلے طور پر دکھتے ہیں. اس لباس کی طرف عورتیں کافی لپک رہی ہیں اور وہ لباس جس میں پردہ ہے پچھڑاپن تصور کرتی ہیں. اور جو عورتیں لباس میں زمانے کی رفتار کا ساتھ نہیں دے رہی ہیں ان کو گری ہوئی نظروں سے دیکھا جاتا ہے. میرے بھائیوں، اب سماج اور معاشرے میں بے حیائی اور زناکاری عام ہو گئی ہے. سماج کا موجودہ بگاڑ بے پردگی کے مرہون منت ہے. میری ماں اور بہنیں بھی دھیان دیں جو اپنے گھروں کے اندر ٹی ویوں پر اور اینڈرائڈ موبائل پر پکچریں دیکھتی ہیں اور سیریل دیکھتی ہیں اور پکچریں دیکھ کر کے ان فلمی ہیروئنوں کی نقالی کرتی ہیں. میری بہت سی بہنیں ایسی ہیں جو فلم دیکھ کر اور ان فلمی ہیروئن کی طرح اپنے بالوں کو کاٹ لیتی ہیں اور اس پر فخر کرتی ہیں، جبکہ عورتوں کے بال باعثے سے وہ زینت ہیں. بال کٹوانا یا حلق کروانا جائز ہے، مگر کب عورتیں صرف اور صرف حج اور عمرے میں تھوڑا سا بال کٹوا سکتی ہیں. لیکن آج کل ہمارا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے. آج کل میری ماں اور بہنیں فلمیں دیکھ رہی ہیں اور کوئی اگر کسی ہیروئن کا بال ان کو اگر جچ گیا، اگر پسند آ گیا تو سب سے پہلے ان کی نقالی کرتی ہیں. ان کو دیکھ کر کے اپنے بالوں کو کبھی پیچھے سے کاٹ لیتی ہے اور کبھی آگے سے کاٹ لیتی ہے اور ایک مخصوص اسٹائل میں سر جھٹک جھٹک کر چلتی ہیں جو کہ شریعت نے حرام قرار دیا ہے، جو کہ دینوں شریعت کے خلاف ہے. کیسے بے پردگی اور بے حیائی نہیں پھیلے گی. میرے وہ بھائی بھی دھیان دے، میرے وہ چچا بھی دھیان دے جو عید اور بقرعید کے موقع پر اپنی بہن بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو عید اور بقرعید کے اوسر پر بازاروں میں خرید و فروخت کی اجازت دے دیتے ہیں. میری ماں اور بہنیں چوڑیوں کے دکانوں پہ غیر مردوں کے ہاتھوں میں اپنے اور اپنا کلائیاں پکڑوا کر کے آرام کے ساتھ چوڑیاں پہنتی ہیں جو کہ دین و شریعت کے خلاف ہے. کیسے بے حیائی اور بے پردگی نہیں پھیلے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اے نبی، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ سناؤں جو بڑا دلچسپ اور بڑا پیارا واقعہ ہے، جس کو مشہور متعصب عیسائی مسٹر گوبند نے بیان کیا ہے. وہ بیان کرتا ہے، لکھتے ہیں امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں جب بیت المقدس فتح ہوا تو آپ کو بھی وہاں آنے کی دعوت دی گئی، عمر فاروق کو بھی بلایا گیا. امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس پہنچے اور شہر میں داخل ہونے لگے تو عیسائیوں اور یہودیوں کی نوجوان اور حسین لڑکیاں اپنی فتنہ سامانوں کے ساتھ
مسلمانوں کا فاتحانہ داخلہ دیکھنے کے لیے اپنے چھتوں پہ چڑھائی، اپنے گھروں کے چھتوں پہ چڑھائی۔ مسلم سپاہیوں نے جن کو پیدل پہ جنگوں میں شرکت کی وجہ سے بہت دنوں سے اپنی بیوی بچوں سے ملنے کا موقع نہیں ملا تھا، جب عیسائیوں اور یہودیوں کی نوجوان اور حسین لڑکیوں کو دیکھا جو اپنے گھروں سے بہت دنوں سے باہر تھے، اپنے گھروں کو جانے کو موقع نہیں ملا تھا، مسلم سپاہیوں نے جب حسن سر بام دیکھا تو ان کے جذبات میں بھی کھیچان پیدا ہو گیا۔ سپاہ سالار اعظم یہ منظر دیکھ کر کے گھبرا اٹھا اور دربار خلافت میں آ کر کے دربار خلافت میں حاضر ہو کر کے عرض کی، امیر المومنین سخت امتحان کا وقت ہے، ایک طرف سپاہیوں کا اضطراب اور دوسری طرف حسن کی بہجوانہ شوخیاں، کن کی نظر رکھا جائے؟ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے ان سپاہیوں کے سامنے قرآن کریم کی اسی آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے مسلمانوں اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو اور اپنے جذبات پر کنٹرول کرتے ہوئے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، اے مسلم سپاہیوں، اے میرے دوستوں، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی سازشیں ہیں، یہ ان کی چالیں ہیں، تمہیں ان کی سازشوں میں پھنسنے اور پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کو کسی طرح سے اپنے جال میں پھنسایا جائے اور ان کے ایمان کو خراب کر دیا جائے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ان یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی لڑکیوں کو نیم برہنہ آدھے کپڑے پہنا کر کے اپنے چھتوں پہ کھڑا کر دیا تھا، کس لیے؟ تاکہ امیر المومنین عمر فاروق کے ساتھی بہت دنوں سے اپنے گھروں سے دور رہے ہیں، اپنے گھروں کو جانے کا موقع نہیں ملا ہے، جب ان عورتوں کو برہنہ اور ننھی لڑکیوں کو دیکھیں گے تو ان کے طرف ان کا ایمان جو ہے ڈگمگا جائے گا، ان کے طرف ان کی نظریں آ جائیں گی۔ اور ان لڑکیوں کو ٹریننگ دی گئی تھی کہ امیر المومنین عمر فاروق کے ساتھی جب بھی تمہارے پاس آئیں گے اور تم سے جو کچھ مطالبہ کریں گے تم فوراً مان لینا اور ان کو اپنی جال میں پھانس لینا۔ خلیفۃ المسلمین کی زبان سے قرآن کریم کا یہ حکم سنتے ہی مسلم سپاہیوں کے جذبات عشق ٹھنڈے پڑ گئے اور انہوں نے اپنی نظریں جھکا لی، اور جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو اپنی نظریں اور اپنی نگاہیں اس طرح نیچا کیے ہوئے جا رہے تھے گویا ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ ایک اور نصیحت مومن مردوں کے لیے، لا تدخلوا بیوتا، اور تم کسی کے گھروں میں داخل نہ ہو، غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے لاؤ، یعنی اگر تم اپنے گھروں میں جس طرح چاہو داخل ہو سکتے ہو لیکن تمہیں دوسرے کے گھروں میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حتی تستأنسوا، جب تک کہ تم اجازت نہ لے لو، وتسلموا علی اہلہا، اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو جب تک کہ تم گھر والوں سے اجازت نہ لو، ان کے گھروں میں داخل نہ ہو۔ الارم بج گیا، ہم آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے ورنہ باتیں تو بہت ہیں، اور ایک حدیث سنانے کا مطلب یہ ہوگا کہ 5-7 منٹ وقت تو لگے گا، اس لیے آگے انہی چند باتوں کے ذریعے بات ختم کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں بار الہ سے دعا کرتا ہوں، بار الہ ہم تمام ماں اور بہنوں کو دین